نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم جزاک اللہ۔ میرے محترمان بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، اپنی بہن کی طرف سے السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں سفر کے دوران سورۃ یاسین پڑھ لیجئے۔ سفر کو حفاظت کے ساتھ اپنے مخصوص مقام تک پہنچیے۔ دیکھ کر پڑھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اتنی چھوٹی سورۃ یاسین آج کل مل جاتی ہے جو ہم بیگ میں یا پرس میں رکھ سکتے ہیں۔ سفر کے دوران آپ نے سورۃ یاسین کا ایک وظیفہ اپنے بیگ میں یا پرس میں ایسا کریں کہ پرس میں رکھ لیجئے تاکہ آپ کو سفر کے دوران پڑھنے میں آسانی ہو۔ آپ کی بہن کی گزارش روزانہ ہوتی ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے۔ جو بہن سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں بہن بھائی، ان سے میری گزارش یہی ہے وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے ویڈیو کو فل واچ کریں، کیونکہ اس میں بہت ہی فوائد کی اور اصلاحی اور مجرب بیان ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہی ہوتی ہے کہ تاکہ دوسروں تک بھی میرے یہ فوائد پہنچتے رہیں۔ آپ پڑھیے، سمجھیے، کرنے والے بنیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں کو پسند کرتے ہیں اور انہیں اکٹھا کر رہے ہیں، ذخیرہ کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہمیں اس کا صلہ دیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر انسان کسی بس میں یا کسی کوچ میں سفر کرتا ہے تو سفر کے دوران سورۃ یاسین پڑھنے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، لہٰذا اگر کسی کو سورۃ یاسین یاد نہیں ہے، اس سے کوئی غم کی بات نہیں۔ آپ غور سے سنیے گا، اس سے فوائد جو ہیں یاسین کے۔ سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا، لہٰذا اگر کسی شخص کو سورۃ یاسین یاد نہیں ہے تو کوئی غم کی بات نہیں۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ پوری یاسین کو ایک دن کے اندر یاد کر لو یا روزانہ ایک رکوع یاد کر لو، بلکہ جس کا جیسا ذہن ہے وہ اس کے مطابق یاد کرے۔ اسی لیے جو شخص روزانہ ایک آیات کو یاد کر سکتا ہے وہ روزانہ ایک آیات کو یاد کرے، دوسرے دن دوسری آیات اور تیسرے دن تیسری آیات۔ سورۃ یاسین کی جتنی آیاتیں ہیں اتنے دن میں سورۃ یاسین یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بالفرض اگر کسی کو سورۃ یاسین یاد نہیں ہوتی، نہ صحیح اس کے لیے زبانی یاد کرنے کی سورۃ یاسین پڑھنے کی کوئی ضروری نہیں، بلکہ وہ تو آسانی اور سہولت کے ساتھ دیکھ کر سورۃ یاسین پڑھ لے، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ ایسی صورت میں چھوٹے سائز میں جو سورۃ یاسین مل جاتی ہے وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیے، اس میں دیکھ کر پڑھ لیجئے یا قرآن شریف میں دیکھ کر پڑھ لیجیے۔ ہر جگہ قرآن شریف موجود نہیں ہوتا، گھروں میں بھی قرآن شریف موجود ہوتا ہے، البتہ اگر سورۃ یاسین کو اپنی جیب میں رکھیں تو پھر بیت الخلاء میں جاتے وقت اس کو نکال کر جائیں۔ بیت الخلاء میں ساتھ لے جانا بے ادبی کی بات ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے میری ویڈیو کو دیکھنا ہے اور سمجھنا اور فل واچ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے، سمجھیے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ سورۃ یاسین کے کتنے فضائل ہیں اور کیا کیا بیانات بتائے گئے ہیں۔ سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا
کہا گیا ہے۔ اسی طرح ہر آیات کو یاد کرنا سفر میں خاص طور پر بہت ہی آسان ہے، اور مشکل سے مشکل سفر بھی آسانی سے کٹ جاتا ہے اور آپ خیر و عافیت سے اپنے گھر واپس آ سکتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے آپ کی بہن کی گزارش ہے، اگر انسان بس میں ہو یا کوچ میں سفر کرتا ہے، سفر کے دوران سورۃ یاسین پڑھنے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ اسی طرح تسبیحات پڑھنے کا بھی بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ اس وقت کو لوگ عام طور پر باتوں کے اندر ادھر ادھر جھانکتے دیکھنے کے اندر خیالات کی دنیا میں گزار دیتے ہیں۔ ارے خیالوں میں گم ہونے سے کیا حاصل؟ سورۃ یاسین میں گم ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے کلام کی دھن دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی یاد میں گم ہونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس وقت کو ان کاموں میں لگانا چاہیے۔ ایک طرف سفر بھی طے ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، تسبیحات بھی ہو رہی ہیں۔ کم از کم دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا ایک فکر ہے، بعض اعتبار سے فکر ذکر سے افضل ہے، بعض اعتبار سے فکر ذکر سے افضل ہے۔ جیسے جسمانی دنیا کے اندر دل کے تمام اعضاء کا سردار ہے، اسی کو سلطان الاعضاء کہتے ہیں، اسی طرح دل کی دنیا میں بھی دل تمام باطنی قوتوں کا سردار ہے۔ اسی لیے اتباع جسمانی بھی دل کا خصوصی خیال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ دل حرکت کر رہا ہے اس وقت تک انسان زندہ ہے، اور جب اس دل کی حرکت بند ہو جائے گی انسان ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح دل کی دنیا میں بھی اتباع روحانی دل کو سدھارنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دل ہی سب کچھ ہے۔ اگر یہ دل صحیح ہو گیا تو اس کی ساری دل کی دنیا درست ہو جائے گی، اور جب تک اس کا دل صحیح نہ ہوگا اور دل کے احوال اور اس کی کیفیتیں صحیح نہیں ہوں گی اس وقت تک وہ روحانی امراض میں مبتلا رہیں گے اور اس کو روحانی صحت حاصل نہیں ہوگی۔ جب تک روحانی صحت حاصل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، پھر آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ زندگی کا سفر بھی آسانی سے گزر جائے گا، یہ بھی زندگی کا بھی ایک سفر ہے۔ ایک دن زندگی نے ختم ہو جانا ہے، پھر وہ اسٹیشن آ جائے گا جو ہماری آخری آرام گاہ ہوگی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو کس طرف لے کر جا رہی ہوں۔ اسی لیے اگر ہم نے اپنا سامان ساتھ لے لیا تو سفر آسان ہو جائے گا، اگر ہم نے اپنا سامان ساتھ نہ لیا تو سفر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہمارا سفر ہے جس ہم چل رہے ہیں، جس اسٹیشن تک پہنچنے ہیں، اسٹیشن سے پہنچ کر کہاں تک جانا ہے، سفر ہمارا ہے قبر تک جانے کا، وہاں تک ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کو سدھاریے، اپنی زندگی کو سنواریے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کیجیے۔ دوران سفر کسی ایسی ویسی باتوں میں نہ پڑیے۔ دوران سفر آپ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، اپنی آنکھوں کا پردہ کیجیے۔ آنکھوں کا پردہ عورت کے لیے نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی فرض ہے۔ صرف عورت ہی نہیں آنکھوں کا پردہ کرنا ہوتا بلکہ مرد کو بھی آنکھوں کا پردہ کرنا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے سب کے لیے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوشباش رکھے، اور آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، میں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے مسلمان جہاں جہاں میرے بہن بھائی رہتے ہیں ان تمام کی مشکلات کو آسان کرے، بیماریوں کو دور کرے اور آفتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے، ہر مسلمان کے گھر میں رحمت کا نزول کرے۔ جو رحمت میرے محمد مصطفیٰ کے سبز گنبد پر آئے وہ ہر مسلمان کے گھر پر آ جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ
آپ کو بھی خوش رکھے اور مجھے بھی۔ میری بہن کی گزارش ہے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔